سرکار فرماتے ہیں میرا براق چوتھے آسمان کی طرف بڑھا۔ آسمان کے موکل نے چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا، اندر میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا ہاتھ میں عصا ہے، چہرے پہ جلال کی لکیریں ہیں، ایک چنگا دبنگ جہا جنا بیٹھیا سی۔ تے میں جبریل نے پوچھا اے کون ہے؟ انہاں آکھیا اے اوہی ہے جس نے اسرائیل نو چنڈ ماری سی، اکھ نڈیلا باہر کٹ چھوڑیا سی۔ فرعون کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا یہ حضرت موسیٰ کلیم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو میں نے سلام دیا، جناب کلیم اللہ نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر ایک سائیڈ پہ ہٹ گئے۔ 4 عورتوں کو میں نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، 70 ہزار حوریں ان کے دائیں بائیں ہیں اور وہ ان کے جلوہ میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی ہوئی میری طرف آ رہی ہے۔ سب سے جو آگے خاتون تھی، جبریل امین سے میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو جبریل نے کہا حضور یہ عیسیٰ کی ماں مریم ہے۔ 70 ہزار حوریں اس کے دائیں بائیں اور بڑا پروٹوکول ہے حضرت مریم کا۔ میں نے جنت میں بڑا پروٹوکول دیکھا اور حضرت مریم نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ حضور فرماتے ہیں بالکل ان کے پیچھے ایک اور خاتون میری طرف بڑھ رہی تھی، اس کے بھی دائیں بائیں بڑا پہرا تھا حوروں کا، غلمان کا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی حضور یہ حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرے نمبر پہ خاتون جو میری طرف آئی اور میرے قریب پہنچی، مجھے اس نے سلام دیا، معراج کی مبارکباد دی۔ میں نے جبریل سے اس کے بارے میں پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا حضور یہ اسحاق نبی کی ماں حضرت سارہ ہے۔ بڑا حسن، بڑی خوبصورتی۔ حضرت سارہ ملاقات کرنے کے بعد پیچھے ہٹی۔ میں نے چوتھی خاتون کے بارے میں جناب جبریل امین سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ او ہے جس نو اللہ نے دنیا نے اندر جنت نہ بنگلہ تکایا سی۔ خامد بیمان سی تے بیوی نبی نی تابعدار سی۔ کون ہے؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آج آپ حضرات کو ایک بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں ان 4 خواتین سے جنت میں میری شادی ہوگی، یہ میرے نکاح میں آئیں گی 4 خواتین، حضرت آسیہ، حضرت کلثوم، حضرت سارہ اور حضرت مریم علیہم السلام۔ ان 4 خواتین سے میری شادی ہوگی۔ یہ چوتھے آسمان کی باتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں چوتھے آسمان پہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس کے ناک اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، خوفناک اس کا چہرہ تھا، اتنا خوفناک تھا کہ اس کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، اتنا خوفناک چہرہ اس کا۔ اللہ اکبر۔ 90,000 فرشتہ دائیں طرف، 90,000 بائیں طرف۔ جو دائیں طرف تھا بڑا خوبصورت تھا، چہرے ان کے بڑے خوبصورت تھے، بڑے بارونق تھے، بڑے حسین و جمیل تھے وہ تمام کے تمام فرشتے۔ لیکن جب میں نے بائیں طرف والوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے تھے، چہرے ان کے بڑے خوفناک تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا بڑا عجیب نوجوان ہے، یہ کون ہے؟ جبریل آکھیا سونے آئے ہو یہ جڑا روح کٹ کے لے کے آڑا، بچیاں نو یتیم کرنا ہے، لوکاں نے مال ونڈ دینا ہے اور عورتاں نو بے سواگ کر دینا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ جبریل امین کہندے نے سونیا اے اوہی ہے جڑا جانا کٹدا ہے تے بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جاندا ہے، لوکاں دے سواگ لے جاندا ہے، بچیاں دے مال ونڈ جاندا ہے، اے ملک الموت۔ حضور فرماندے نے میں بالکل سامنے ویکھا ایک
بہت بڑا درخت ہے، بے شمار دے پتے نے، اور اے فرشتہ ملکل موت سامنے ایک ٹرے رکھ کے دے اندر پیا ویکھدا ہے، نہ دائیں دیکھدا ہے نہ بائیں، نہ اگے نہ پچھے، نہ سجے نہ کھبے، درخت کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔ اس کی توجہ نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے، یہ اس ٹرے کی طرف بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ سرکار فرمانے نے میں قریب گیا، میں کہا السلام علیکم، انہیں کوئی سلام نہ جواب نہ دیتا، کوئی سلام دا انہیں جواب نہ دیتا، تے میں ویکھیا وہ نہ دائیں ویکھدا ہے نہ بائیں، وہ صرف اس ٹرے دی طرف دیکھ رہا اور انہاں درخت دی طرف دیکھ رہا، انہاں دے پتیاں دی طرف دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے ویکھیا سرکار گئے نے، انہیں سلام دا جواب نہیں دیتا۔ جبریل قریب آ کے کہندے نے اوئے کیوں نہیں جواب دیتا، تینوں پتہ نہیں کون آیا ہے؟ اور تینوں پتہ نہیں کون آیا ہے؟ ملک الموت کہندا روح الامین دس نہ کون آیا ہے؟ حضرت جبریل کہندے نے سید الانبیاء و امام المرسلین، او مبارک ہو بھی نبیاں دا امام ساڑے ویڑے آیا ہے، رسولان دا رسول ساڑے ویڑے آیا ہے۔ ملک الموت کھڑا ہو کے کہندا ہے السلام علیکم، سرکار کہہ دینے میں سلام دا جواب دیتا ہوں، تے ملک الموت نے میرے سلام دا جواب دیتا ہوں۔ سرکار کہہ دینے میں پہلے سلام کیتا ہے تو جواب نہیں دیتا ہوں۔ ملک الموت کہندا سونیا میں کیویں جواب دیاں، میرے ویڑے سلامتی ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ جدوں دا پیدا ہویا اے سامنے درخت بے شمار دے پتیاں وال میری نظر ہے، سامنے ایک ٹرے کی طرف میری نگاہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ماجرہ بنو دس ایک ماجرہ ہے، آدھا سونے جتنے خدا بندے دنیا تے پیدا فرمائیں اور قیامت تک جتنے پیدا کریں گا انہاں سارے دینا اس درخت دے پتیاں تے لکھے ہوئے نے، اور انہاں دے مرن دیاں ڈیٹا اس ٹرے دے اندر نے جڑا میرے سامنے میں۔ جدوں کوئی بندہ بیمار ہوندا ہے اس درخت دا پتا زرد ہو جاندا ہے، اگر بیماری تو بعد بندہ ٹھیک ہو جائے پتا پھر ہرا ہو جاندہ ہے، میں سمجھتا بندہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر پتا زرد ہونے کے بعد جھڑ جائے میں تشت میں دیکھتا ہوں، ٹرے میں دیکھتا ہوں، اگر میچ کر جائے ادھی ڈیٹ تے پھر میں دیکھتا ہوں نیکو کارے یا بدکارے۔ اگر نیکو کارے تے اے جڑے سونے چہریاں والے 90,000 بیٹھے نے، انہاں وچوں کسے دی ڈفٹی لانا تو جا کے جان کٹ کے لایا۔ اگر بندہ بدکار ہو، اے جڑے بائیں طرف بیٹھے نے خوفناک چہریاں والے، ڈراؤنے چہریاں والے، ہاتھ دے اندر اگ دے کوڑے لے کے میں انہاں وچوں کسے دی ڈیوٹی لانا، اے ہر وقت ہر لمحہ میرے حکم دے منتظر نے، اے انہاں دی اس دی جان پیرا والے پاسوں کڑ کے تے حلق تک پہنچانے نے، تے میں ہاتھ ودا کے او دی جان کڑ لینا۔ میرے آقا کریم مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار جدو مکہ پاک آئے، آپ نے صحابہ کرام نو فرمایا کہ 360 تلواراں دے زخماں دا درد کم ہے، جان نکلن دا درد زیادہ ہوندا ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، رات پوری نیندر نہ پئی، پوری رات بے قراری بے چینی دے اندر گزر گئی۔ صبح میرے آقا کریم دی اپنے غلاماں نال ملاقات ہوئی، چہرے تے پریشانی دے آثار ویکھے۔ آپ نے فرمایا بڑے چہرے تے پریشانی ہے، وجہ کہ وے حضور تسائیں تے دسیا ہے کہ 360 تلواراں دے زخماں دا وزن کم، تلواراں دا درد کم ہے، مردے دی موت دے نکلن دا درد زیادہ ہے۔ سانو موت نے بے قرار کیتا ہے، سانو موت نے پریشان کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نوجوان، میرے غلاموں، تساں گناہگاراں دی موت دا انجام سن کے گھبرا گئے ہو، میرے کولوں سرکار دیاں تے نبی تے غلاماں دی موت دا انجام نہیں یہ سنیا ہو، اللہ دے نبی ہوئی دس دے ہو۔ آپ نے فرمایا گناہگار بندے کی موت ایسے آتی ہے، ایسے روح نکلتی ہے جیسے کسی جھاڑی دار درخت پہ چادر بچھا دی جائے اور اسے تیزی سے کھینچا جائے، وہ چادر پھٹ پھٹ کے پاش پاش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہگار کی روح نکلتی ہے، اور نیکوکار اور میرے غلام دی روح ایویں نکل دی ہے جویں مکھن دے وچوں بال کڈیا جاندا ہے۔ مکھن سے بال نکلنے میں تھوڑا درد تکلیف ہو سکتی ہے، مومن مسلمان کے روح نکلنے میں اتنی بھی تاخیر نہیں ہو۔
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة۔ اس سورت دیا پہلی آیتاں دے اندر اللہ نے مومن مسلمان دے روح نکلن دا منظر بیان فرمایا ہے، اور گناہگار کی روح نکلنے کا منظر قرآن پاک کی ایک اور سورت میں دو چار آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ یہ کافر کی روح کے نکلنے کا منظر ہے، گناہگار کے روح کے نکلنے کا منظر ہے، پنڈلی پنڈلی سے جدا ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہ بجھے، اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کافر کی جب روح نکلتی ہے، گناہگار کی روح جب نکلتی ہے۔ اللہ دعا کرو اللہ سرکار نے نوکران نال شامل کر دیا۔ جانا ہر کسے ہے، رہنا ہے ہی نہیں کسی، جانا ہر کسے ہے۔ دعا کرو اللہ سرکار کے غلاموں کے ساتھ دنیا میں بھی حشر کرے اور بروز قیامت بھی حشر فرما دے، آمین بلند آواز سے کر۔ اللہ اللہ حضور فرماندے نے مومن مسلمان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جائے۔ صحابہ کہنے سرکار سمجھتے آ گئی ہیں لیکن کوئی اور بھی مثال دے کے سمجھا دے۔ حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ کے آوے ہو۔ پوری رات صحابہ کرام سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے رہے، بار بار سورہ یوسف پڑھتے رہے۔ سویرے آئے سرکار سانوں تے کوئی سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اجے بھی سمجھ نہیں آیا، اللہ دے نبی اجے بھی نہیں آیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا 700 عورتاں سن یا 7000 عورتاں سن جنہاں دے ہاتھ دے اندر چھریاں بھی سن، فروٹ بھی سن، تے جدوں زلیخا نے یوسف نو بلایا، آئے 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 انہاں یوسف دے جلویاں نو ویکھیا۔ قرآن کہندا ہے قطعنا ایدیہن، فروٹاں دے بجائے انہاں دیاں چھریاں ہتھاں تے چل گئیاں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ چھریاں فروٹاں دے بجائے انہاں دے ہتھاں تے چلیاں، یوسف دے جلویاں دے اندر گم ہو گئیاں، انہاں نوں پتہ ہی نہ چلیا، ساڑے ہاتھ لے گئے، ساڑیاں انگلیاں کٹ گئیاں۔ سرکار فرماندے نے یوسف دے جلویاں دے اندر گم ہون والیاں چھریاں اپنے ہتھاں تے چلا بیٹھیاں، انہاں نوں پتہ نہ چلیا۔ تے جدوں مومن مسلمان میرے نوکر تے میرے غلام دی روح نکلن دا ٹائم آندا ہے تے مدینے والوں کھڑکی کھل جاندی ہے تے میرا چہرہ اودے سامنے آ جاندا ہے تے اسرائیل روح کٹ لیندا ہے، مسلمان غلام میرے چہرے دے جلویاں دے اندر گم ہو جاندا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں چلدا، اور کہندا ہے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں۔ چھٹے آسمان کا دروازہ نوک ہوا
اور میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ایک مجھے بہت بڑا دروازہ نظر آیا، دروازے کے آگے تالا تھا، مروارید کا تالا۔ میں نے جبریل کو پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل آکیا سونے اس کے پیچھے دوزخ ہے۔ اور جب نہ میں پیدا ہویا تے میں تالا ہی پیا تکنا تے یہ دروازہ ہی پیا تکنا۔ سرکار فرماتے ہیں سامنے ایک دربان بیٹھا تھا، بڑا خوفناک اس کا بھی چہرہ تھا۔ میں کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا نام مالکس، مالک نام ہے، یہ اس دروازے کا دربان ہے۔ حضور اگر یہ دروازہ کھل جائے کائنات میں کوئی چیز نہ بچے، ہر چیز جل جائے، اس کے پیچھے دوزخ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل کہندا سونیا تو کیویں ویکھیں گا؟ اے گناہگاراں دا ٹھکانہ، بدکاراں دا ٹھکانہ، تے تینوں اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سراپے رحمت سر تو لے کے پیران دے ناخنا تک سونیا تینوں خدا نے رحمت بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ویکھنا چاہنا وا، میں ویکھنا چاہنا وا، ویکھنا چاہنا وا۔ گرامی قدر احباب جبریل کہندا سونیا دربان کول وی دی چابی نہیں، میں کیویں وکھاواں؟ تے دربان کول وی چابی نہیں، چابی کڑے پاسوں آنا؟ لا مکان سے آواز آئی جبریل میرے نبی کی خواہش پوری کی جائے، میرے نبی کی امنگ پوری کی جائے، میرے نبی کی خواہش پوری کی جائے۔ اللہ چابی کوئی نہیں، فرمایا میرے محبوب نو آکھو انگلی دا اشارہ چند نہیں برداشت کر سکے آئے تالا کیویں برداشت کرے؟ ہائے 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 سونیا سونیا تیری انگلی دا اشارہ چن برداشت نہیں کر سکیا، اے تالا کون ہوندا ہے برداشت کرن والا؟ ایک واری انگلی دا اشارہ کر تالا ٹوٹ کے تیرے پیر دے اندر آئے گا۔ سرکار کہنے نے میں شہادت دی انگلی اٹھائی تے تالا ٹوٹ گیا، بوا کھل گیا، دروازے کے قریب آیا، میں ویکھیا اگ دے شولیاں نے بھڑکنیاں ویکھیا، اور میں دوستیاں نو ویکھیا، دوستیاں نے میں انجام نو ویکھیا۔ سرکار فرماندے نے ایک جگہ تے میں ویکھیا کچھ بندیاں دیاں زباناں کٹیاں جا رہیاں کینچیاں نال۔ میں کہیا جبریل ہے کون نے؟ جبریل کہندا سونیا اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے غیبت کردے سن، چوراں نو میں ویکھیا، میں جھوٹ بولن والیاں نو ویکھیا، میں ماں باپ نال نافرمانی کرن والیاں نو ویکھیا، میں بھیڑاں دے حق کھان والیاں نو ویکھیا، میں یتیماں دے مال دبان والیاں نو ویکھیا، میں ساریاں گناہگاراں نو ویکھیا اور اللہ دی پناہ منگی۔ میں امان اس مالک نو بلایا، دار الباب الامان دے دروازے نو بلا کے آکھیا اوے مالک ایک اگر میری خواہش پوری کر دے میں۔ مالک کہندا سونیا اللہ نے فرمایا میرے نبی نو راضی، میرے نبی نو ناراض نہیں کرنا، تسی حکم کرو۔ آپ نے فرمایا جدوں کوئی بھلیا تے وچھڑیا تیرے کول آ جائے میرا غلام تے او دے نال ہاتھ ہولا رکھی، او دے نال سختی نہ کری۔ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگتا جو آپ کولوں بھر دے نے اس دی جھولی، در در تو او نہیں منگدا منگدا، در در تو او نہیں منگدا، سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے۔